خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہمیں ایک دفعہ پھر خیریت سے واپس لے کر آیا اور اپنے جلال کے لیے خداوند نے ہمیں استعمال کیا۔ تھوڑی سی رپورٹ میں دے دوں کہ 4 عبادات وہاں پر ہوئی یو اے ای میں، 2 ابوظہبی میں ہوئی، ایک شارجہ میں اور ایک دبئی میں، اور کل ان میں سے 2 عبادات کل تھیں، ایک شارجہ میں اور ایک دبئی میں، اور عبادت کے فوراً بعد دبئی والی ہم فلائٹ کو لے کر آئے اور صبح ہم یہاں پر پہنچے، جلدی سے گھر گئے، تھوڑا فریشن اپ ہوئے، چینج کیا، کوشش کی کہ 1-1.5 گھنٹہ اگر سو جائیں تو پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بڑے جوش کے ساتھ کلام پیش کیا جاتا رہا، میرے گلے کے بیٹھنے کا بھی ہے، آپ کو میری آواز سے اس کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو پیار اور جو محبت ہمیں وہاں پر ریسیو ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، وہاں ہماری فیلوشپ کو جانتے ہیں، ان گیتوں کو سنتے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یعنی کہ جب ہم وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہے، یہ ہو گیا، وہ ان سب کو معلوم تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ ہمیں اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے۔ جو کلام یہاں پر پیش کیا جاتا ہے لوگ وہ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اس کلام کو سیکھیں، لیکن لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی زندگیوں میں خدا نے کام کیا ہے اور کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، گناہ میں سے نکل کر مسیح میں آئے، اور 12 بپتسمے بھی وہاں پر ہوئے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ شارجہ کی عبادت کے فوراً بعد جو ہے وہ لوگ تیار تھے بپتسموں کے لیے، بلکہ جیسے ہی ہم نے فلائر جو ہے فیس بک پہ اپلوڈ کیا، آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں ہم نے بپتسموں کا بھی ذکر کیا، تو لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ تب سے ہم آپ کے میسیجز سن رہے ہیں جو واٹس ایپ پہ ہیں اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہیں، اور ہمارے لیے یہ اب موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم مسیح کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ سو خدا کا شکر ہے، وہاں پر ابلیس نے بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کی اور بپتسموں میں رکاوٹ بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، کچھ ایسے دوستوں کی طرف سے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بپتسمہ لیں، لیکن یعنی کہ جمعرات کی رات کو ہم نے اپنے ہوٹل کے روم کے جو لفٹ ہے اس کے آگے کھڑے ہو کے 4 بھائیوں نے، یعنی ہارون، میں نے اور بھائی پیٹر اور بھائی یونس نے، ہم نے کھڑے ہو کر ان تمام تاثیروں کو باندھ دیا جو خدا کے ان لوگوں کے خلاف تھے جو نجات پانا چاہ رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ یسوع یہاں پر تو اپنی مرضی کو پورا کر، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھیجیں، نمبر بھیجیں، فوٹو کاپیز بھی پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایونچولی کیا ہوا کہ جب صبح عبادت ہونے سے پہلے پیٹر بھائی نے جو کہ ہمیں ہوسٹ کر رہے تھے وہاں بات کی، جو پاسٹر بشیر کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، بشیر بہادر کے، کہ جنہوں نے دلیری کے ساتھ یہ قدم لیا، اور انہوں نے پھر جا کے ریپرزینٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر ادھر نہیں ہوگا ہم سمندر پہ چلے جائیں گے۔ ہم نے بھی کہا ہم سمندر میں چلے جائیں گے، خطرہ بھی تھا اس میں، کیونکہ اگر سمندر میں جاتے تو اوپن جو ہے کنورژن کا یہ کیس بن سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پاکستانیوں کے نام بھی ہیں وہ اسلامک نیم ٹائپ تھے، یہ پاکستانی نام، تو لیکن خدا کا شکر ہوا ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کے منہ بند ہو گئے، اور خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور ہم خدا کا بڑا ہی شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ لوگوں نے زندگی کے پیغام کو سنا، زندگی پائی، اور ہم اگین ہمیں بہت جلدی وہاں پر واپس جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پاسبان جو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، پہلے آپ ادھر گئے ہیں، اب ہم آپ کو نہیں جانا، تو یہ خدا کا شکر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بہت جلدی واپس انجیل کو لے کر وہاں پر جائیں۔ تمام کلیسیاؤں کی طرف سے جو کہ مڈل ایسٹ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہیں، آپ سب کو انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ خدا کا بہت شکر ہو اس بات کے لیے، اور جب ہم وہاں پر تھے تو ہم نے بھی آپ سب کی جانب سے ان کو بھی سلامتی دی، اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں، یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کو جانتے ہیں، اور یونائٹڈ مسیح فیلوشپ جو ہے وہ صرف لوٹن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب یونائٹڈ ہیں، ہم سب مسیحی ہیں، اور ہم سب فیلوشپ ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے کہ یہ جو حد ہے یہ بڑھ گئی ہوئی ہے،
ہم فزیکل پریزنس میں یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایک متحدہ جو مسیحی فیلوشپ ہے، جو دلوں اور ذہنوں کی فیلوشپ ہے، وہ بہت دور دور تک پھیل چکی ہوئی ہے. سو خدا کا اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. سو اور یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ویلیو کرتے ہیں، یعنی کہ اس جو فیلوشپ کی ایک ویلیو نظر آئی ہے کہ کس طرح جب لوگ بیٹھ کر رفاقت کرتے ہیں، جب لوگ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، جب لوگ بیٹھ کر برکت چاہتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. بائبل میں لکھے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادھر بیٹھنے سے، دعائیں کرنے سے، ہمارے ادھر کلام کو سننے سنائے جانے سے لوگوں کی زندگیوں میں جو کہ یہاں پر موجود بھی نہیں ہے کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس عبادت میں اسی جوش کے ساتھ اور اسی بوجھ کے ساتھ بیٹھیں. بوجھ ناٹ ان اے سینس کہ ہمارے لیے یہ برڈن ہے، بلکہ برڈن ان اے سینس کہ ہم دل میں اپنے یہ لے کر بیٹھیں کہ ہمارے ادھر بیٹھنے سے جو ہے وہ دنیا کے لوگ جو ہیں برکت پا رہے ہیں. کہاں کہاں تک خدا کا کلام جا رہا ہے. سو اس چیز کو ہم نے، یعنی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، ہم سب بنا لیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے، اور اس طرح مل کر ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنیں کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ایک یونٹی، یونائٹ باڈی کے طور پر ہم جو ہے وہ امپیکٹ ڈال سکیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم مل کر جو کچھ یہاں پر کرتے ہیں اس سے ابلیس کی بادشاہی کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہو اس چیز کے لیے. ہم سب مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آج خوشی کا ایک اور دن ہے کہ ہم نے زکریا کی کتاب کا 14واں باب آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لاسٹ چیپٹر ہے. ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو بھی فنش کیا، اب ہم زکریا کی کتاب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد ہم اگر بک کا سلسلہ شروع کریں تو گلیشینز کی کتاب یا غلطیوں کا خط اس کو بھی دیکھیں گے، یا نئے عہد نامہ کی کچھ کتابوں کو بھی دیکھیں گے. پہلی آیت سے لکھا ہے کہ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. یہ میسج میرے عزیزو، یہ آج کا میسج ہے، یہ آج کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ ہو جائے چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہونی چاہیے. دس از دا بریکنگ نیوز. یہ جو ہے یہ آنے والی بڑی خبر ہے. کیا ہے؟ خداوند کا دن آتا ہے. The day of the Lord is upon us. جیسے یسوع مسیح نے اپنی جب خدمت کا آغاز کیا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، نزدیک آ گئی ہے. آج ہماری زندگیوں میں بھی یہی میسج جو ہے وہ جانا چاہیے. ہمارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو بادشاہی کے لیے تیار ہے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. ہمارے فیصلے جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے یہ چیز جھلکے کہ خداوند کا دن قریب آ گیا. ہمارا کلیسیا میں آنا جو ہے یہ ثابت کرے کہ خداوند کا دن قریب آ گیا ہے. ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہماری زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ روحانی اور جسمانی، بدن، جان اور روح. تینوں لیولز پر ہمیں یہ چیز اپنی زندگی سے ریفلیکٹ کرنی ہوگی کہ خداوند کا دن آتا ہے. خداوند کا دن آتا ہے. اس نے کہا کہ آ تجھے برا کی بیوی دکھاؤں جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. آ تجھے برا کی بیوی دکھاؤں جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے. اگر آج کا دن خداوند کا دن ہے اور کل کا دن جو ہے وہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہو، تو میرے عزیزو آج ہمیں میک شیور ہونا ہے کہ وی آر سٹنگ ہیئر ریڈی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب فسا کا برہ کاٹا گیا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ اپنی کمریں تمہاری کسی رہیں، کمریں باندھ کر، پاؤں میں جوتی پہن کر، ہاتھوں میں تلواریں لے کر، سارا کچھ لگا کے تم نے اس کھانے کو کھانا ہے. بیکاز خداوند کسی بھی وقت تمہیں حکم دے گا کہ چلو ادھر سے چلیں، لیٹس گو، لیٹس گو، آؤ ہم ادھر سے چلیں. خداوند کسی بھی وقت خروج کا، کوچ کا حکم دے سکتا ہے. آج جو ہے ہمارا بھی ایسے ہی حالت ہونی چاہیے. نوکریاں کر رہے ہیں، that's fine. کالج اسکول میں جاتے ہیں، that's fine. زندگی میں اور بہت کچھ ہے، that's fine. لوگ بیاہ شادیاں کر رہے ہیں، that's fine. دنیا کی چیزیں ہیں، ہماری زندگی بھی انہی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی وہ چیزیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم دنیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان سب کے اوپر ایک چیز ہمیں بار بار ستانی چاہیے کہ خداوند کا دن آتا ہے. The day of the Lord is upon us. خداوند کا دن ہمارے قریب آ گیا ہے.
خداوند ہم سے ملنے کے لیے قریب آ گیا ہے، ہم بھی خداوند کے قریب ہو جائیں، ہم بھی تیار ہو جائیں، تیار ہو کر خداوند کی ضرورت. کیونکہ جیسے ہم نے کل دبئی میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو لکھا کہ خداوند نے کہا کہ آج اور کل جا کر ان کو کہا کہ تیار ہو جائیں، کپڑے اپنے دھو لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، کیونکہ خداوند ان کے دیکھنے کے اندر آنکھوں کے سامنے ہی اس پہاڑ پر اتر جائے گا. اور یہی چیز یہاں پر ہے. لیکن کیا ہوگا کہ اگر لوگ تیار نہیں ہیں تو لکھا کہ جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ یروشلم کے لوگ ہیں جو کہ بہت جلدی اس چیز کو سفر کریں گے، کیونکہ یروشلم کے اندر لوگ تیار نہیں ہوں گے. کیونکہ یہودی جو ہمارے بہن بھائی ہیں اس وقت وہ اپنی قوت کے زوم میں ہیں. ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت قوت ہے، ویپنز ہیں ہمارے پاس. لیکن خداوند کیا کرے گا؟ خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند نے ہمیشہ ہی یہی کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب جداؤن کو خدا نے کہا کہ فوج لے کر آ اور ان کا اموریوں کا اور باقی جو اسماعیلی تھے ان کا مقابلہ کرنا تھا، مدیانیوں کا مقابلہ کرنا تھا، اس زمانے کے جو مدینے کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، ان کا مقابلہ کرنا تھا. وہ بہت بڑی فوج لے کر آئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آئے تھے کہ ان کے اوپر قبضہ کریں گے. اور جداؤن نے کتنی بڑی فوج لے کر آئے تھے؟ کوئی بتایا مجھے؟ 33,000 لوگ لے کر آئے تھے، 33,000 لوگ لے کر آئے جداؤن. خدا نے کہا ان میں سے جن کی نئی شادیاں ہوئی ان کو واپس کر دیں، جن کے کوئی اور مسئلے ہیں ان کو واپس کرتے کرتے فوج تھوڑی ہوتی گئی. اس کے بعد 2-3 ہزار لوگ رہ گئے. 1 لاکھ کی فوج کے خلاف انہوں نے جنگ کرنی تھی. اور پھر خدا نے کہا کہ اب ایسا کر کے ان میں سے وہ لوگ لے جو چپڑ کر کے پانی پیئیں، منہ کے ساتھ پانی پیئیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کیئرلیس ہیں، they don't care کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. they just want, they are focused, they want to fight. اور مقصد خدا کا کیا تھا؟ خدا نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہم نے اپنے زور بازو سے یہ چیز حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ خدا نے تمہاری مدد کی. 1 لاکھ دی فوج جو 300 بندہ اگر اکیلا آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے. when things become impossible for you and then you ask God, that is the time جب خدا اپنا جلال دکھاتا ہے. اور یہاں پر یہی ہوگا کیونکہ ابھی بھی بنی اسرائیل کی یہی سوچ ہے جو دنیاوی بنی اسرائیل ہے. اس وقت اگر آپ اسرائیل کے ملک میں جائیں ان سے آپ پوچھیں گے they will say کہ ہمارے پاس اٹامک ویپنز ہیں، ہم سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، یہ عرب نیشنز ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ان کی قوت ہلا دی جائے گی، کیونکہ ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ خداوند خدا کی طرف سے ہے. لکھا ہے کہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ وہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا. کتنی قومیں؟ یہ سب قومیں جو اس کے ارد گرد ہیں، جس کے بارے میں ہم نے چیپٹر 12 میں پڑھا تھا. ارد گرد کی نیشنز جو ہیں، عرب نیشنز جو ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، یہ جو بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، یہ بہت جلدی ہونے والا ہے. اور لکھا ہے کہ یروشلم شہر جو ہے وہ لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے. یہ وہ وقت ہے جب 3.5 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں ان 2 گواہوں کو منادی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، 7 سال کا عرصہ جو تھا مخالف مسیح نے عہد باندھا تھا، 3.5 سال کے بعد اس نے عہد کو توڑا. 2 گواہ آئے اور جنگ کا آغاز تو ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پرسیکیوشن، ورلڈ وائڈ پرسیکیوشن جاری اور ساری ہے. اور یہاں پر 2 گواہ یعنی موسیٰ اور ایلیا جو ہیں یروشلم کے اندر کھڑے ہو کر منادی کر رہے ہیں. اور جب یہ عرصہ گزر جائے گا تو وہاں پر آخری 5 مہینے جو ہیں، جس کا ذکر ریولیشن چیپٹر 9 میں بھی ہے کہ وہاں پر آخری 5 مہینے جو ہیں وہ بڑی جنگ کے ہوں گے، جو 3.5 سال کے لاسٹ آف دا لاسٹ کہہ لیں، وہ جو دنیا کی یعنی ہسٹری کے 3.5 سال ہوں گے، اس کا جو آخری 5 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، وہ گمسان کی جنگ کے ہوں گے، بہت بڑی جنگ کے ہوں گے. یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ایسا ہو رہا ہوگا. اور تب کیا ہوگا کہ گلیوں میں جا کے لوگوں کو مارا جائے گا یروشلم کے اندر. دنیا کے حالات تو جو بھی ہوں گے لیکن یروشلم کے اندر. لیکن ایک چیز ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا کہ یروشلم کبھی پھر گرایا نہیں جائے گا، اس لیے آدھا شہر اسیری میں جائے گا، سارا نہیں، آدھا شہر. Most probably the old city of Jerusalem وہ اسیری میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ مخالف مسیح کی وہ بلڈنگ تھی جس کو اس کا گھر کہا گیا ہے، اجاڑنے والی مکروہ چیز جس کو کہا گیا ہے. اور وہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہوگی اور یہ مسلمانوں اور یہودیوں
کے اندر جنگ ہو رہی ہوگی اور مسیحی بھی اس میں شامل ہوں گے اور لوگ بھی شامل ہو چکے ہوں گے. اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا یروشلم کے لیے، جب یروشلم کو اسیری میں لیا جائے گا، جب وہاں پر عورتوں کو بے حرمت کیا جائے گا، گھروں کو لوٹا جائے گا، قتل و غارت ہوگی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ 5 مہینے کے بعد جو ہے جب لاسٹ ڈے آئے گا تب کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ اس روز تب خداوند خدا خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. کیا ہوگا کہ جب یہ وقت پورا ہو جائے گا، شہر اسیری میں جا چکا ہوگا، CNN اسکائی سب پہ نیوز چل رہی ہوگی کہ بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، کوریج میڈیا کوریج ہو رہی ہے، لیکن آسمان پر تیاری ہو رہی ہوگی. آسمان پر کیا تیاری ہو رہی ہوگی؟ خداوند خدا نرسنگا لے کے، فرشتے نرسنگا لے کے کھڑے ہیں اور لکھے کہ آسمان پر سے بڑے نرسنگے اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا اور وہاں سے خداوند یسوع مسیح کو ہم وائٹ گھوڑے پر بیٹھے آسمانی فوجوں کے ساتھ آتے ہوئے زمین پر نیچے دیکھیں گے، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن چیپٹر 19 میں ہے. خداوند یسوع مسیح یروشلم کی سلامتی کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نیچے آئیں گے. یہ دونوں لیولز پر ہوتا ہے. یروشلم یعنی ہم جو روحانی طور پر ہیں، اگر ہمیں ستایا جاتا ہے، اسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خداوند خدا نیچے اتر آتا ہے، خداوند ہماری زندگیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن فزیکل یروشلم کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے. اور اس روز لکھا ہے کہ کوہ زیتون پر جو مشرق یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا. کون کھڑا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح. کوہ زیتون پر کیوں وہ کھڑے ہوں گے؟ اعمال کی کتاب دیکھیں، بک آف ایکٹس، ادھر آپ انگلی رکھ سکتے ہیں، بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 9 لکھا کہ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت وہ آسمان کی طرف یعنی شاگرد آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے. کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع. کون سا یسوع؟ یہی یسوع. کون سا؟ جس کے ہاتھ چھدے ہوئے، وہی یسوع جس کے پاؤں میں کیل ہے، وہی یسوع جس کی پسلی نیزے سے بھالے سے چھید دی گئی، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر کیسے؟ آسمان پر اوپر اٹھ کے گئے ہوا میں، اور ہوا میں ہی واپس آئیں گے. اور جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے ویسے ہی واپس آئے گا. 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو گرے. تو جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تو کون سے پہاڑ پر تھے؟ زیتون کے پہاڑ. اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈال کر فیس بک پہ ڈالی تھی کہ وہ چٹان جو ہے اس کے اوپر وہ صلاح الدین نے اپنی مسجد بنا لی، اور وہ اب تو عبادت تو نہیں وہاں پر ہوتی لیکن ایک ڈوم بنا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس چٹان پر خداوند کے پیر تھے. اور جب آپ کوہ زیتون پر جاتے ہیں، اور جب ہم یہ اگست میں بنا رہے ہیں پروگرام کہ اسرائیل جائیں، تو ہم دوبارہ اس جگہ پر جائیں گے، ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ کوہ زیتون، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پتھر تھی یا وہ پتھر تھا یا کہاں، کوہ زیتون ایک پہاڑ ہے، ادھر سے خداوند یسوع مسیح اوپر گئے تھے اور ادھر سے ہی واپس آئیں گے. لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ جیسے یہ کوہ زیتون ہے مشرق میں، درمیان میں ایک وادی ہے جس کو کدرون کی وادی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پہاڑ ہے جس کو موریا کا پہاڑ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہیکل بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر آج کل مسجدیں بنی ہوئی. سو خداوند کوہ زیتون پر کھڑے ہوں گے، پہاڑ پھٹ جائے گا اور بیچ میں سے ایک دریا جس کا میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، ایک دریا نکلے گا اور وہ سارا کچھ جو مسجدیں اور سارا کچھ اور جو سٹرکچرز ہیں ان کو اڑا کر رکھ دے گا، کلیئر کر دے گا. خداوند کے لیے راہ تیار کی جائے، جیسے پہلے بھی ہوا تھا. یسوع مسیح کی پہلی آمد میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اونچے نیچے ٹیلے برابر کرو، اس کے لیے راہ تیار کرو. امیجن کریں خداوند آئیں گے اور پہاڑ پر کھڑے ہوں گے، وہ سارا پہاڑ جو ہے وہ پورا پہاڑ 2 حصے ہو جائے گا اور بہت بڑا زلزلہ آئے گا، اور بائبل میں لکھے کہ 7,000 لوگ یروشلم کے اندر مر جائیں اس وقت. obviously غیر قوم کے وہ لوگ ہوں گے، اور بہت بڑا ارتھکویک آئے گا، ایڈا بڑا پہاڑ جو پھٹ جائے تو ارتھکویک تو آنے گی. تو یسوع مسیح جب آئیں گے، یسوع مسیح کے پاؤں جب زمین کو ٹچ کریں گے تو زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، آسمان اور زمین کی قوتیں ہلا دی جائیں گی.
اور لکھے کہ وہ بیچ میں سے پھٹ جائے گا. واپس زکریا چیپٹر 14 میں جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا, کوئی زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی, کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا پہاڑ جنوب کو سرک جائے گا. اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے, کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی. جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے, اسی طرح بھاگو گے, کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ. جیسے شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ آیا تھا, اسی طرح ایک بہت بڑا ارتھکویک جو ہے وہ آئے گا. یہ جو ہے اس دنیا کی ہسٹری کا لاسٹ ارتھکویک ہوگا, آخری زلزلہ, کیونکہ یہ تباہ کر دے گا سارے کو. اور خداوند خدا جو ہے وہ ارتھکویک کے ساتھ آئے گا, زلزلے کے ساتھ آئے گا. اس کا ذکر جو ہے اسی ایگزیکٹ واقعے کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھے 11ویں باب میں. جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو 2 گواہ ہیں ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں. کتنے دن کے لیے؟ 3.5 دن. آدھا دن کھا گئے. 3.5 دن کے لیے. 11واں باب 11ویں ہے لکھا ہے کہ 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے. وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا, اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز آئی کہ یہاں اوپر آ جاؤ. یہ آواز صرف میرے عزیزو ان کے لیے نہیں ہے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. ہاللیلویا. یہ جو آواز آئے گی نا, یہاں اوپر آ جاؤ, یہ وہ آواز ہے جس کے بارے میں لکھے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتے ہیں, نرسنگے کی آواز. ہاللیلویا. کیونکہ ساتھ میں کیا ہے؟ نرسنگے بجائے جا رہے ہیں. 15ویں آیت میں آگے لکھا ہے کہ 7ویں اور آخری فرشتے نے بھی پھر نرسنگا بجایا, اور لکھا ہے کہ آخری جب پچھلا نرسنگا بجایا جائے گا, پہلا کرنتھیوں 15واں باب, تو لکھا ہے کہ لوگ جو ہے مردے زندہ ہو جائیں گے, ہم جو کھڑے ہیں بدل جائیں گے. جب وہ گواہوں کو کہے گا آ جاؤ اوپر, تو ہم بھی جو سارے گواہ ہیں مسیح کے, ہاللیلویا, ہمیں بھی یہی حکم ہوگا کہ آ جاؤ اوپر. وہاں پر ہمارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے, کیونکہ نرسنگوں کی عید پوری ہوگی. وہاں پر ہم جو اگر زندہ کھڑے ہوں گے تو ہم بدل جائیں گے, ہمیں جلالی بدن دیا جائے گا, گلوریفائڈ باڈیز. یہ والا بدن نہیں, بلکہ وہ والا بدن جو کہ آدم کے پاس تھا, جس کے اندر سے نور نکلتا تھا, گلوریفائڈ باڈی. اور ہم بھی ہوا میں اڑ کر انہی 2 گواہوں کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے. یہ سنسی آسمان پر گیا تو کس نے چھپا لیا؟ بادل نے. بادل پر سوار ہو گئے. ہم جب آسمان پر جائیں گے تو ہمیں بھی بادل پر سوار کر کے خداوند آسمان کی طرف لے جائے گا. اور لکھا ہے کہ ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے. امیجن کریں کہ آپ جا رہے ہیں آسمان پر, دوروں اسلام کا منتنا نہیں سا اندر نہ ٹھیک نہیں, لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ جو نیچے کھڑے ہیں گے وہ رو رہے ہیں, کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا. امور بھائی نے بپتسمہ اس لیے لے لیا تھا کیونکہ اس کو جب پتہ چل گیا تھا کہ میں نے آسمان پر جانا. لیکن جو امور بھائی کسی کو کہہ رہا ہو کہ تو بھی لے بپتسمہ, نہیں لے رہے, تو کہے گا ہن دس پھر نہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو انجیل سنائی, کتنے لوگوں کو کہا ہوگا کہ توبہ کر لو, بادشاہی آ گئی ہے, نزدیک آ گئی. اس وقت وہ لوگ یاد لکھے کہ ان کے دشمن ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, ہاللیلویا, کتنا بڑا نظارہ ہوگا. ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوا میں چلے جائیں گے. ہاللیلویا. اور اس وقت زمین پر کتنی بڑی کیاس ہوگی. لوگ سمجھیں گے کہ بس دنیا ختم ہوگی, قیامت آ گئی, اور لوگ پکڑیں گے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے, کھانا چھیننا شروع کر دیں گے. چھوٹا سا زلزلہ سونامی آئی تھی تو کتنا برا حال انہوں نے کیا تھا مارکیٹس کا. اور امیجن کریں اتنا بڑا ایونٹ ہوگا تو دنیا پہ نیچے کتنی قتل و غارت شروع ہو جائے گی. لالیسنس, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا کی حکومتیں, سسٹمز, سارا کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا. لیکن لکھا ہے کہ دشمن ان کو دیکھ رہے تھے. اسی وقت ایک بڑا بھونچال آیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا, اور بھونچال سے 60,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے. کچھ مر گئے تو کچھ ڈر گئے. لیکن ہم جو ہے خداوند کے گھر میں, کچھ گھر گئے. ہاللیلویا. یسوع دے گھر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی. دوسرا افسوس ہو چکا.
तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई। हालेलुया, खुदा का शुक्र। तो यही चीज़ जहाँ पर हो रही है। वापस जाएंगे ज़करिया चैप्टर 14 में, लिखा है कि लोग भागेंगे क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी उसके साथ। यानी कि हम आसमान पर जाएंगे और फिर जब यीशु वापस आएंगे आसमान पर से तो उन फौजों में इनमें फरिश्ते भी शामिल हैं। और कौन कौन शामिल होंगे? हम और आप। देखिए कि उसके पीछे उसकी फौज, सफेद घोड़ों पर हमें भी घोड़े मिलेंगे और सफेद कपड़े पहने हमें पोशाक भी दी जाएगी, हवा में उड़ते हुए नीचे आएंगे। और लिखा है कि लोग भागेंगे आगे से। तब वो वक्त होगा जब खुदा प्रॉपरली जो है वो उन लोगों को अपने मुंह की तलवार से हलाक करेगा। और 6ठी आयत में लिखा है कि उस रोज रोशनी ना होगी और अजराम फलक छुप जाएंगे। जब यीशु मसीह की सलीब हुई तो रोशनी चली गई, याद है ना? और लिखा है कि चूंकि आसमान में इब्ने आदम का निशान जाहिर होगा तो इन निशानों में एक निशान ये भी है कि इजराम फलक छुप जाएंगे, सूरज अपनी रोशनी देना बंद करेगा। और लिखा है कि पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। यानी उस वक्त इजराम फलक जो है वो अपना चेहरा छुपा लेंगे और एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट, एक कह लें स्ट्रेंज काइंड ऑफ लाइट जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से, उसके बायस दुनिया में उस वक्त रोशनी होगी। ये वही लाइट है जो पहले दिन लाइट बनाई गई थी। हालांकि सूरज चांद तारे कौन से दिन बनाए गए थे? चौथे दिन। पहले दिन क्या बनाया गया था? रोशनी। लोग ये सवाल करते हैं कि रोशनी तो सूरज देता है, ये कौन सी रोशनी है? ये वो वाली रोशनी है जो कि खुदावंद की तरफ से। हालांकि खुदावंद वहां पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिनन देगा। लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि सूरज तारीक हो जाएगा और एक अजीब किस्म का दिन है। लिखा है कि ये सिर्फ खुदावंद ही को मालूम है। इसको मैं शायद इतना बेटर इंटरप्रेट भी ना कर सकूं क्योंकि खुदावंद ने ये एक सरप्राइज के तौर पर हमारे लिए रखा हुआ। हालेलुया, खुदावंद ने हमारे लिए बहुत सरप्राइजेस रखे हुए, उनमें से एक ये भी सरप्राइज है। डिफरेंट काइंड ऑफ डे, ऐसा दिन जो कि सूरज का मोहताज नहीं है, ऐसा दिन जो कि चांद का मोहताज नहीं है। और ऐसा दिन कहां पर होगा? जब 1000 साल बादशाही खत्म हो जाएगी। आसमान में, नए आसमान में लिखा है कि वहां पर सूरज नहीं होगा लेकिन वहां पर रोशनी उनको जरूर मिलेगी। वैसी चीज खुदावंद हमें एक्सपीरियंस कराएगा। और लिखा है कि उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा जैसा आधा बहर मशरिक की तरफ और आधा बहर मगरिब। ये वही दरिया है जिसका जिक्र हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा ये। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। हालेलुया। अनाउंसमेंट की जाएगी कि यीशु मसीह नासरी इस दुनिया का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। सारे बादशाह उसके सामने सर झुका देंगे, सलूट करेंगे उसको। सारी दुनिया की फौजें जो है वो खुदावंद के सामने अपने हाथ जोड़ देंगे, घुटनों पे आ जाएंगे। सारी दुनिया की बादशाह, वो जो कहते हैं ना बाब मुलाहिजा, वो वाला ऐलान किया जाएगा। पूरी दुनिया में एक अनाउंसमेंट की जाएगी, एक डेक्लेरेशन की जाएगी कि दुनिया के रहने वालों, अब तुम्हारी बादशाहियां जो है वो सबमिसिव हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन है बादशाह? बादशाहों का बादशाह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और उसके लोगों के बारे में क्या लिखेंगे? 1000 साल तक उसके साथ बादशाही करेंगे। तब हमें मौका दिया जाएगा कि हम शहरों पर, मुल्कों पर इख्तियार रखें और हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी। और लिखे कि उस रोज एक ही खुदावंद होगा, एक ही खुदावंद होगा। इसका क्या मतलब है शायद का? आजकल दुनिया में कितने माबूद हैं? इसका मतलब है कि दुनिया की बादशाहियां फिनिश की जाएंगी। ये जो सारे बॉर्डर्स हैं, ये फलाना मुल्क है, फलाना मुल्क, सबको खत्म करके एक दुनिया के ऊपर एक बादशाह होगा, ठीक है? और खुदावंद भी एक होगा। दैट मीन्स कि दुनिया के अंदर बाकी जितने मज़ाहब हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए। हालेलुया। डिक्लेयर किया जाएगा कि एक ही खुदा है। कौन है? यहोवा एलोहीम, खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। हालेलुया। तब ये अनाउंस किया जाएगा कि ढोर किससे भी मबूद किया गया। ये जो आजकल इजाजत दे देते हैं ना कि मस्जिद बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक मबूद रह जाएगा और सबको पता चलेगा कि एक ही मबूद। लोग माने या ना माने वो और बात। और लिखे कि तब एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा।
یسوع مسیح کا نام واحد نہیں رکھا جائے گا کہ آپ کو ہم واحد کے طور پر نہیں، واحد سے مراد ہے کہ باقی جتنے نام لیے جاتے ہیں معبودوں کے وہ ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے، اور سب کو یہ کہا جائے گا کہ صرف اور صرف یہوہ کا نام لیا جائے گا، خداوند کا نام لیا جائے گا۔ ہاللیلویا، خدا کا نام واحد ہے، یعنی کہ خدا کا نام ایک نام ساری دنیا کو بتا دیا جائے گا اور ساری دنیا وہ نام لے گی۔ اس کا ذکر جو ہے وہ ہوسیہ کی کتاب میں بھی ہے۔ دانیل کے بعد ہے یہ بک۔ اور اس کا دوسرے باب کی 16ویں ہے، 2 باب کی 16ویں ہے، لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی کہے گی۔ ایشی کا مطلب ہے شوہر، میرا شوہر، اور بالی نہ کہے گی۔ تب ہم لارڈ، گاڈ اور یہ چیزیں، یعنی کہ جو ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹائٹلز ہیں، یہ نہیں یوز کریں گے۔ تب ہم ڈائریکٹ اس کو اپنا شوہر کہیں گے، کیونکہ رشتہ جو ہے وہ مسیح اور دلہن جو ہے وہ ایک رشتہ وہاں پر قائم ہو گیا، کیونکہ میں بالین کے نام یعنی معبودوں کے نام اس کے منہ سے دور کر دوں گا، اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ان کا نام نہ لیا جائے گا، کسی بھی معبود کا نام تب پھر نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کسی کا پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو۔ تب صرف اور صرف دنیا میں خدا بادشاہ ہوگا، ایک ہی خدا ہوگا، اور اس کا نام بھی ایک ہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور لکھے کہ یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبا سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، اور یروشلم بلند ہوگا اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حنانیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوض تک اپنے مقام پر آباد ہوگا۔ یہی جو چیزیں ہیں، یہی جو باؤنڈریز ہیں، یہ آپ کو ملیں گی جیرمیہ چیپٹر 33 میں، چیپٹر 31 اور 33 میں ملیں گی۔ اور لکھے کہ لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہو، یعنی کہ لعنت ختم ہو جائے گی دنیا میں سے، ہماری زندگیوں میں سے، اور یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ ہاللیلویا۔ ایک اور بڑا کام ہوگا خدا کی بادشاہی میں کہ ہم سب کو گھر دیے جائیں گے۔ کیا دیے جائیں گے؟ گھر دیے جائیں گے، اپنا اپنا پلاٹ دیتا جائے گا۔ یشوع نے کیا کیا تھا؟ جب ملک کنعان میں لوگوں کو لے کر گیا تھا تو ان کو گھر دیے تھے، زمین دی، اور پورا ملک جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا، ہم سب کو وہاں پر فزیکل پریزنس کے طور پر گھر بھی دیے جائیں گے، اور ہم خداوند کی ہیکل میں جا کر عبادت کیا کریں گے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں وہاں پر برکت دے گا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ابھی ہم لوٹن میں آتے ہیں پرستش کرنے، اور میں کلام سناتا ہوں، کوئی بھائی لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی یو اے میں کلام سناتے ہیں، وہاں پہ بھی خدمت ہو رہی ہے، اپنے میں چرچز بنے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ہم سب ایک یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کا حصہ ہوں گے۔ وہ کون سی ہوگی؟ جس کا پادری خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کاہن ہوگا، اور اس ہیکل کے حصہ ہم بن جائیں گے۔ تب ہم بنی اسرائیل کے لائیں گے اور اپنے اپنے قبیلوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اس ہیکل کے اندر عبادت کے لیے روز جایا کریں گے، اور سبت کے سبت وہاں پر عبادت ہوا کرے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور ہم سب تب ایک ہی گلہ ہو جائیں گے اور ایک ہی چرواہا ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا میں ایک اور طرح کے لوگ بھی ہوں گے جو کہ نافرمان قومیں تھی، جن کو جلالی بدن نہیں ملا تھا۔ ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں لکھا ہے، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا، کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخالف مسیح کی فوجیں ہیں، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ یہ ایٹامک اٹیک ٹائپ جو ہے یہ سچویشن ہے، یعنی کہ خداوند کی طرف سے ایسا گلوری جو ہے وہ ایسا اپنے منہ کی تلوار سے، اپنے کلمے سے خداوند ایسی لعنت ان پر کرے گا مخالف مسیح کی فوجوں پر کہ ان کی ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، سارا کچھ جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہر ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا۔ ایسے وہ لوگ سٹ پٹا جائیں گے کہ آپس سے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اور لکھے کہ یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا اور چاندی لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑے اور خچروں اور اونٹنیوں اور گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو اس لشکرگاہ میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ یعنی کہ ان کے ہتھیار، ان کی پروویژن بھی جاتی رہیں گی، ان کے اپنے باڈیز بھی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گی، پوری کی پوری فوج کو خدا جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دے گا۔ اور کتنی بڑی فوج ہوگی؟ یہ 20 کروڑ کی آرمی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا مکاشفہ میں لکھے 200 ملین کی آرمی ہوگی، موسٹ پروبیبلی زیادہ سے زیادہ اس میں اسلامک آرمی ہوگی، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔
تو یہ 20 کروڑ جو لوگ وہاں پر کھڑے کھڑے اور ان کے ہتھیار بھی کھڑے کھڑے ڈسٹروائے ہو جائیں گے. لیکن کہ یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید قیام کو منانے آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ سجدہ کرنے اور عید قیام کو منانے. اسی لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی آج جیسے لاسٹ ایئر بھی ہم نے عید قیام جو ہے وہ منائی، خیموں کی عید، کیونکہ بادشاہی میں بھی ساری قومیں یہ عید قیام منانے آئیں گی. یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، عید قیام کے دن. یہ وہ وقت ہے جب 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا، کیونکہ عید قیام کے موقع پر دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح واپس آئیں گے ان دنوں میں، اور وہیں سے بادشاہی کا آغاز ہوگا. اور یہ عید قیام جو ہے 1000 سالہ بادشاہی کی تکمیل ہے، یہ اس کی فلفلمنٹ ہے. اور چونکہ عید قیام اس لیے بھی منانے آئیں گے کیونکہ دیٹ وڈ بی دا ڈے جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہر سال جو ہے اس کا ایک اینیورسری کی جائے گی. اور جو لوگ نہیں منانے آئیں گے، لکھا ہے کہ ان پر می نہیں برسے گا، فزیکل اینڈ اسپرچل، یعنی کہ ان کو برکتیں نہیں ملیں گی، ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. ہم تو جلالی بدن میں ہوں گے، لیکن جو دوسری قومیں ہیں جو رہ جائیں گی، جو اس عید کو نہیں منانے آئیں گے، ان سب کو یہی سزا ملے گی. اور اس چیپٹر کو اگر آپ پورا پڑھیں تو لکھا ہے کہ ان سب کو یہی سزائیں ملیں گی، لیکن ان پر بارشیں نہیں ہوں گی، ان پر عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام کو منانے کے لیے نہیں آئیں گے. اہل مصر اور ان کی سب قوموں کو جو عید قیام کو منانے نہ آئے، یہی سزا ہوگی. اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس. یہ جو لفظ ہے خداوند کے لیے مقدس، اس کے لیے عبرانی کا لفظ ہے شیلوہ، جس کا ذکر ہم نے شیلوہ کا چشمہ پڑھا تھا. اور جب سردار کاہن ہوتا تھا اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوتا تھا شیلوہ، ٹھیک ہے. اور یہ خداوند کے لیے مقدس. خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں سب دیگیں، سب چیزیں رب الفاج کے لیے مقدس ہوں گی. اور سب ذبیحے گزراننے والے وہاں آئیں گے اور ان کو لے کر اس میں پکائیں گے. یعنی ہیکل کا انتظام دوبارہ شروع ہو جائے گا، لاوی واپس آ جائیں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ کہانت کا کام ملکیسیدق کی کہانت میں سے کریں گے. اور لکھے کہ اس روز پھر کوئی کنانی رب الفاج کے گھر میں داخل نہ ہوگا. کوئی غیر قوم کا شخص خدا کے گھر میں نہیں آ سکے گا. کیوں نہیں آ سکے گا؟ کیونکہ خداوند خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ان کنواریوں نے جب آ کر نوک کیا تو دروازہ کیا ہو چکا تھا؟ بند ہو چکا. وہی اس گھر میں داخل ہوں گے جو کہ نجات یافتہ ہیں. غیر قوموں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. سو میرے عزیزو، یہ کتاب یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سٹوری بہرحال ختم نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے بہت جلد ہونے والی ہیں. یروشلم کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، مخالف مسیح آنے والا ہے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کو خدا نے ہمارے سامنے لکھ کر رکھ دیا ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. موقع ہمارے پاس ابھی ہے، اور لوگوں تک یہ میسج لے کر جائیں. میسج کیا ہے؟ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. The day of the Lord is upon us. خداوند کا دن آنے والا ہے. آئیے ہم جاری کریں. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.